علامہ طفیل الرحمان رضوی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، پہلے آپ اس ویڈیو کو سماعت فرمائیں، پھر مزید اس پر گفتگو کرتے ہیں۔ اب اندازہ کریں کہ ہماری کیسی لاجک اور کیسی عقل ہے۔ جی جی، وہ اللہ جس نے اعلان کیا ہے کہ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کہ میں ہر وقت ہر جگہ پکارنے والے کی پکار کو سنتا نہیں، قبول کرتا ہوں، اللہ، جس نے یہ اعلان کیا ہے اس کے بارے میں ہمیں شک ہے کہ ڈائریکٹ نہیں سنتا۔ سبحان اور جو اللہ، منو سبحان مٹی کے اللہ، نیچے پڑا ہے، سبحان جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے انک لا تسمع الموتى، سبحان اللہ، کہ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، جی۔ اس کے بارے میں ہمیں یہ یقین ہے کہ یہ ڈائریکٹ سنتا ہے۔ جی تو ناظرین محترم، جیسا کہ آپ نے سماعت فرمایا کہ اس ویڈیو کے اندر یہ صاحب، یہ موصوف دو باتیں کر رہے ہیں۔ ایک یہ کہ ہم مسلمانوں کی عقلوں کو کیا ہو گیا ہے، ایک تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری اللہ نہیں سنتا ہے۔ دراصل یہ بات سراسر غلط ہے۔ کسی بھی مسلمان کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ اللہ اس کی بات کو یا اس کی پکار کو یا اس کی دعا کو نہیں سنتا ہے۔ یہ سراسر ہم پر یعنی کہ اہل سنت و جماعت پر الزام ہے۔ اچھا، دوسری انہوں نے یہ بات کہی کہ جو منو مٹی تلے دبا ہوا ہے اس کے بارے میں اللہ یہ کہتا ہے، اللہ یہ فرماتا ہے کہ جو منو مٹی تلے دبا ہوا ہے انک لا تسمع الموتى، کہ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ تو منو مٹی تلے جو دبا ہوا ہے وہ نہیں سنتا ہے، اور ہم یعنی اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ منو مٹی تلے جو دبا ہوا ہے وہ ہماری پکار کو سن رہا ہے، اور اس کے مقابلے میں اللہ ہماری بات کو نہیں سنتا ہے۔ تو ناظرین محترم، اگر ہم اس گفتگو کو سنتے ہیں تو شاید آپ کو یہ محسوس نہ ہو، لیکن جو اہل علم ہوتے ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہاں کیا بات ہو رہی ہے۔ یہاں پر بات یہ ہو رہی ہے کہ یہ موصوف یہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ اولیاء اللہ کے پاس جا کر ان کی مزارات پر جا کر دعا کرتے ہیں اور یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ یہ اللہ کا ولی ہماری باتوں کو سن رہا ہے، ہماری دعاؤں کو سن رہا ہے، تو وہ قرآن کے خلاف نظریہ رکھتے ہیں۔ ان موصوف کا یہ کہنا ہے۔ ناظرین محترم، اگر حق جاننا چاہتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے اس آیت کو سمجھنا ہوگا کہ یہ آیت اصل میں ہے کیا۔ یہ آیت سورہ نمل 20ویں سپارہ آیت نمبر 80 ہے، کہ جس میں اللہ فرماتا ہے انک لا تسمع الموتى، کہ اے محبوب آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ اگر ہم اس کی حقیقت جاننا چاہیں کہ یہ کن کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو ہمیں اس کی تفسیر پڑھنی پڑے گی۔ اس آیت کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس کی تفسیر میں جانا پڑے گا، اور تفسیر خازن کو جب ہم اٹھاتے ہیں تو اس کے اندر علامہ علی بن محمد خازن رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت سے مراد یہ ہے کہ آپ مردہ دلوں کو نہیں سنا سکتے، اور آگے آپ فرماتے ہیں کہ مردہ دلوں سے مراد یہ ہے کہ آپ کافروں کو نہیں سنا سکتے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ یہ آیت مسلمانوں کے بارے میں ہے ہی نہیں کہ آپ مسلمانوں کو نہیں سنا سکتے یا آپ اللہ کے ولیوں کو نہیں سنا سکتے، بلکہ یہ تو کافروں کے بارے میں ہے کہ جو مردہ دل کافر ہیں آپ ان کو نہیں سنا سکتے، یا آپ کا ان کو سنانا کوئی فائدہ ان کو نہیں دے گا، کیونکہ وہ کافر ہیں، مردہ دل ہیں، اور اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ جیسا کہ اللہ فرماتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ تو پتہ چلا کہ یہ آیت تو مسلمانوں کے بارے میں ہے ہی نہیں۔ اور علامہ نصفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی یہی بات فرما رہے ہیں کہ اس آیت مبارکہ کے اندر کافروں کو مردوں کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، حالانکہ وہ زندہ ہیں اور ان کے حواس بھی درست ہیں، اس کے باوجود بھی انہیں مردہ کہا گیا ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ یہ آیت مسلمانوں کے بارے میں ہے ہی نہیں، یہ آیت کافروں کے بارے میں ہے کہ آپ کافروں کو نہیں سنا سکتے۔ تو یہ بات تو واضح ہو گئی کہ کافر جو ہے وہ نہیں سن سکتے، یا ان کو سنانا فائدہ نہیں دے سکتا۔ باقی اس کو مسلمانوں پہ فٹ کرنا کہ جو لوگ مسلمانوں کی قبروں پر جا کر یا اولیاء کرام کی مزارات پر جا کر وہاں دعا کرتے ہیں تو وہ نہیں سنتے، یہ بات سراسر غلط ہے۔ جیسے کہ میں نے کہا کہ یہ بات غلط ہے، سراسر غلط ہے۔ تو پھر آپ یہ سوال کریں گے کیا مردے سنتے بھی ہیں؟ اس کی بھی کوئی دلیل ہے؟ تو آئیے، بالکل بخاری شریف کے اندر حدیث مبارکہ ہے۔ بخاری شریف کے اندر حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا العبد اذا وضع اصحابہ، کہ جب بندے کو اس کی قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور اس کے دوست چلے جاتے ہیں تو فرمایا حتی انہ لیسمع قرع نعالہم، کہ فرمایا کہ جب اس کے دوست جا رہے ہوتے ہیں تو وہ ان کی قدموں کی آہٹ کو بھی سنتا ہے۔ اسی طرح سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہ لیسمع خفع نعالہم، کہ مردہ جو ہے جب اس کے دوست اذا ولوا مدبرین کے بھی الفاظ آتے ہیں کہ جب اس کا دوست یا ان کے صاحب یا ان کے جو ساتھی ہوتے ہیں وہ ان کو قبر میں دفنا کر واپس جا رہے ہوتے ہیں تو وہ ان کی قدموں کی آہٹ کو سنتا ہے، وہ قدموں کی آواز کو سنتا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مردے کو اللہ نے سننے کی صلاحیت عطا فرمائی ہے۔
اسی طرح بخاری شریف کی ایک اور حدیث ہے کہ جس سے یہ واضح ہو جاتا ہے، ثابت ہو جاتا ہے کہ جو مردے ہوتے ہیں وہ سن سکتے ہیں۔ بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بدر کے اندر مشرکین مر گئے تھے ان کے پاس اللہ کے رسول تشریف لائے اور ارشاد فرمایا وجدتم ما وعد ربکم حقا، کہ کیا تم نے وہ پا لیا کہ جو اللہ رب العزت نے تم سے وعدہ کیا تھا؟ صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ کیا آپ مردوں کو سنا رہے ہیں؟ کیا مردے بھی سن سکتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب ارشاد فرمایا، ذرا غور سے سماعت فرمائیں۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما انتم باسمع منهم ولكن لا يجيبون، کہ ہاں مردے سنتے ہیں اور تم سے زیادہ سنتے ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ ان کو جواب دینے کی اللہ نے اجازت نہیں دی ہے، وہ جواب نہیں دے سکتے ہیں ورنہ وہ تم سے زیادہ سنتے ہیں۔ تو اس بخاری شریف کی حدیث سے واضح طور پر ثابت ہو جاتا ہے کہ جو قبر کے اندر مردے ہیں اللہ نے ان کو یہ صلاحیت عطا فرمائی ہے کہ وہ جو قبر سے باہر شخص ہے اس کی بات کو سن سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں یہاں تک بھی آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کی قبر پہ جاتا ہے اور وہاں جا کر سلام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو اس کی روح عطا فرماتا ہے اور وہ اس کے سلام کا جواب بھی دیتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جو قبر کے اندر مردہ موجود ہوتا ہے اللہ نے اسے سننے کی صلاحیت عطا فرمائی ہے، وہ سنتا ہے۔ اس میں یہاں تک بھی آتا ہے کہ اگر مردہ اس شخص کو دنیا میں پہچانتا تھا تو اس کی قبر کے پاس آنے کی وجہ سے وہ مردہ اس سے مانوس ہوتا ہے، انس حاصل کرتا ہے۔ تو یہاں تو یہ بات بالکل ثابت ہو جاتی ہے کہ قبر کے اندر جو بندہ موجود ہے، جو مردہ موجود ہے، اللہ نے اسے یہ صلاحیت عطا کی ہے کہ وہ قبر سے باہر والوں کی آواز کو سن سکتا ہے۔ تو پھر آپ یہ بھی سوال کریں گے کہ ان صاحب نے یہ بات کیوں کہی اور ایک کافروں کی جو آیت تھی وہ مسلمانوں پر چسپاں کیوں کی؟ تو اس کا واضح جواب یہ ہے کہ یہ اولیاء کرام کا بغض ہے ان کے دلوں میں، اس وجہ سے انہوں نے یہ بات کہی ہے۔ ہم اللہ کے ولیوں سے محبت رکھتے ہیں، ان کی مزارات پر جاتے ہیں اور وہاں جا کر اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ اللہ سے ہی وہاں پر بھی جو دعا کی جاتی ہے وہ اللہ سے ہوتی ہے، وہاں ولی سے دعا نہیں کی جاتی۔ یہ نہیں کہا جاتا کہ ولی ہی اپنی طاقت سے عطا کرے گا، نہیں، یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ اللہ نے چونکہ اپنے اس ولی پر رحمتیں نازل کی ہیں، یہ ساری زندگی اپنی اللہ کو راضی کرتے ہوئے اس نے زندگی گزار دی ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں مولا جو تیری رحمتیں اس ولی پر برس رہی ہیں اپنے اس ولی کے صدقے سے وہ رحمتیں ہمیں بھی نصیب عطا فرما، ہمیں بھی یہ توفیق دے کہ ہم بھی اپنی زندگیاں نیکیوں میں گزار سکیں۔ تو ہر مسلمان اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہی ہے۔ باقی مانگا تو اللہ سے ہی جاتا ہے، دعا بھی اللہ سے کی جاتی ہے۔ بات یہ آ جاتی ہے کہ جو اللہ کے ولی سے بغض رکھتے ہیں تو وہ کافروں کی آیتیں اٹھا کر اللہ کے ولیوں پر چسپاں کرتے ہیں اور مسلمانوں کو یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اللہ فرماتا ہے کہ تم مردوں کو نہیں سنا سکتے اور یہاں پر تم مردوں کو پکار رہے ہو، لہٰذا تم غلط کر رہے ہو، تم شرک کر رہے ہو، تم حرام کام کا ارتکاب کر رہے ہو۔ تو یہ اس طرح لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب یہ سوال میں آپ پر چھوڑتا ہوں کہ کیا جو شخص قرآن کی آیت کو جان بوجھ کر، ایک تو ہوتا ہے کہ علم نہیں ہے اس وجہ سے جو ہے وہ اس آیت کی تفسیر کچھ اور کر رہا ہوتا ہے، لیکن جسے علم ہو کہ یہ آیت کافروں کے لیے ہے کہ کافروں کو نہیں سنا سکتے اور اس کے باوجود بھی، علم ہونے کے باوجود بھی وہ کافروں والی آیت مسلمانوں پر چسپاں کرے، آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ اس کے بارے میں کیا حکم ہوگا۔ قرآن کی تفسیر اپنے دماغ سے کرنا اور خود غلط بیانی کرنا اور قرآن کا حوالہ دے کر غلط بیانی کرنا، یہ کتنا بڑا جرم ہے آپ خود جان سکتے ہیں، آپ خود سمجھ سکتے ہیں۔ اور یہاں پر میں ایک درخواست ان حضرات سے بھی کرنا چاہوں گا کہ جو پوڈ کاسٹ کرتے ہیں اور اپنے پوڈ کاسٹ میں علماء کرام کو بلاتے ہیں تو میں ان سے یہ کہوں گا کہ وہ ون سائیڈڈ گفتگو نہ کریں، خصوصاً جب عقیدے پر بات ہو رہی ہو، کیونکہ جو مکتب فکر کا عالم آپ کے سامنے بیٹھا ہے وہ صرف اپنے عقیدے کی بات کرے گا اور جب یہی بات آگے جائے گی تو کئی قسم کے لوگ جو ہے اس سے آپ کی ویڈیو دیکھ کر ہو سکتا ہے گمراہ بھی ہو جائیں، کیونکہ اس نے ون سائیڈڈ گفتگو کی ہے۔ تو عقیدے پر اگر بات کرنی ہو تو اپنے پوڈ کاسٹ میں کم از کم سنی، شیعہ، بریلوی، مکتب فکر کے تمام 3-4 علماء کو بٹھایا جائے اور اس عقیدے پر تمام کی رائے لی جائے، کیونکہ اگر آپ واقعی عوام تک حق پہنچانا چاہتے ہیں تو آپ تمام کی رائے لیں، پھر عوام فیصلہ کرے کہ ان میں کس کی دلائل مضبوط ہیں اور کون حق و جانب ہے، تو خود عوام یہ فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ لیکن اگر آپ ون سائیڈڈ گفتگو کریں گے اور ایک ہی شخص کو بٹھا دیں گے اور آپ اس سے مقصد آپ کا یہ ہوگا کہ صرف ہماری ہی بات آگے جائے اور ہماری ہی بات کو لوگ فالو کریں، تو کوئی اگر جان بوجھتے ہوئے اگر آپ ایسا کام کرتے ہیں تو اس صورت میں آپ خود گنہگار ہوں گے، کیونکہ آپ نے صرف ایک چیز کو پروموٹ کیا ہے،
آپ نے ایک چیز کو ون سائیڈڈ گفتگو لوگوں تک پہنچائی ہے، حالانکہ ہو سکتا ہے کہ جو سامنے والا شخص ہے وہ غلط ہو اس معاملے میں۔ جیسے کہ ابھی میں نے ذکر کیا کہ اس پوڈ کاسٹ کے اندر یہ جو موصوف بیٹھے ہوئے ہیں یہ کافروں والی آیت مسلمانوں پہ چسپاں کر رہے ہیں۔ اگر کوئی شخص پوڈ کاسٹ کے اندر علماء کو بلاتا ہے اور خصوصاً جب عقیدے پر گفتگو ہو رہی ہوتی ہے تو میری یہ درخواست ہے کہ 3-4 علماء اور 3-4 مکتبہ فکر کے علماء کو سامنے ضرور بٹھایا جائے۔ اس حوالے سے محترم اویس ربانی صاحب ہیں کہ جو اپنے پوڈ کاسٹ کے اندر مختلف علماء کو بلاتے ہیں، جن میں سنی، شیعہ اور دیوبندی، بریلوی سب علماء موجود ہوتے ہیں، اور پھر اس پر گفتگو ہوتی ہے، اور پھر اس گفتگو کو سننے کے بعد عوام خود فیصلہ کرتی ہے کہ کس کے دلائل مضبوط ہیں اور کس کی بات زیادہ بھاری ہے اور دلائل سے مزین ہے، دلائل سے پر ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کو صحیح معنوں میں سمجھ کر اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔